پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آسمانوں کی طرف لے جایا گیا اور دروازہ کھٹکھٹایا جبریل علیہ السلام نے، بخاری شریف میں ہے۔ جس دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ کہا جبریل۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ ان کا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آگے سے آواز آئی کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا ہاں بلایا گیا، تو دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازہ کھولنے کے بعد مرحبا خوش آمدید کہا گیا۔ ساتوں آسمانوں پر یہ مکالمہ ہوا جو بخاری میں ہے، یعنی ہر آسمان پر پہلے پوچھا کون ہے آپ؟ کہا جبریل۔ کہا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساتھ یہ پوچھا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ حالانکہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جب معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام اکیلے نہیں آئے تھے، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی تھے، میکائیل علیہ السلام بھی تھے، اور تنہا بھی نہیں تھے، بلکہ ان میں سے ہر فرشتے کے ساتھ 70 ہزار فرشتے موجود تھے۔ پھر بھی پوچھا گیا، کیوں پوچھا؟ بلایا اللہ نے ہے، پھر بھی پوچھا کیا بلایا گیا ہے؟ تو ایک ہی جواب ذہن میں انسان کے آتا ہے کہ ایک طرف کلیم کی ذات تھی اور ایک طرف حبیب کی ذات ہے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا اے اللہ ربی آرینی، رب میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تھا لن ترانی، اے موسیٰ آپ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے دیدار مانگا تھا تو ہم نے کہا تھا لن ترانی، ادھر انہوں نے دیدار مانگا نہیں۔ ہر آسمان پر سوال اس لیے کروائے تاکہ قیامت تک پتہ چلے کہ حبیب نے دعا نہیں کی تھی، ہم نے بغیر ان کے عرض کیے لا مکان کے پہ بلا کے اپنا دیدار بھی عطا کیا ہے، کلام بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک پورا بھی اونچا نہیں ہو سکتا، اگر ہو جاؤ تو میرے پر جل جائیں گے۔ اور جبریل علیہ السلام کی طاقت پتہ کتنی ہے؟ 600 پر ہیں ان کے۔ جبریل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ اور ایک پر کی اتنی طاقت ہے، ایک پر مارے تو زمین و آسمان کو تہس نہس کر کے رکھ دے، فنا کر لے ہر چیز۔ جن کے ایک پر میں یہ طاقت ہے، ان کے 600 پروں میں کتنی طاقت ہوگی؟ اتنی پاور والے حضرت جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ جا کے عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایک پورا بھی میں اونچا نہیں ہو سکتا، اگر ہوا تو اللہ کے انوار و تجلیات سے میرے پر جل جائیں گے۔ تو قربان جاؤں ماہ مدینہ علیہ السلام کی ذات پر، سدرۃ المنتہا سے بھی کتنا آگے تشریف لے کر گئے ہیں، واپس تشریف لائے ہیں۔ تو بدن کا جبہ شریف بھی اسی طرح تھا، سر کا امامہ بھی اسی طرح تھا۔ یعنی یہ ہے ہمارے آقا علیہ السلام کی عظمت و شان۔ ادھر جبریل علیہ السلام کا اتنی طاقت، اتنی قوت، اتنی پاور، لیکن اللہ کے انوار و تجلیات کو برداشت نہ کر سکے۔ اور ادھر میرے تیرے نبی علیہ السلام کے پیکرے پر نور سے لگنے والا کپڑا بھی رب کے جلوے برداشت کر کے صحیح واپس آیا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جس وقت راز و نیاز کی باتیں ہوئی، رب ذوالجلال نے فرمایا اے میرے محبوب کیا آپ کو کوئی غم ہے کہ ہم نے آپ کو آخر میں کیوں بھیجا؟ آج سنے قادیانی احمق جو مرزا ملون جیسے کانے دجال کو نبی مانتے ہیں، ہم نے کہا یہ اتنی اعزاز والا ہے کہ رب معراج کی رات بھی اس عقیدے کا اعلان فرما رہا ہے کہ آخری میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام ہی۔ اور یہ بھی یاد رکھو مرزا تو مرزا رہا، وہ تو ہے ہی پتہ نہیں کیا کچھ تھا، اس پر بڑا طویل موضوع ہے اور قادیانی بتا ہی نہیں سکتے وہ کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، مستقل کتاب رب نے دی، زندہ آسمان پہ اٹھایا، قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ نبوت سلب نہیں ہوتی، وہ آج بھی نبی ہے، قیامت تک نبی، قیامت کے بعد بھی نبی، ہمیشہ نبی۔ لیکن اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی یہ شان ہے کہ وہ انہوں نے آنا ضرور ہے لیکن آخری وہ بھی نہیں ہے، آخری وہ بھی نہیں ہے۔ ختم نبوت کا تاج رب نے فقط سرکار کو عطا فرمایا ہے۔